بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا لم تكن نفس النسیب كأصله فماذا الذي تغني کرام المناصب۔ نصیب سے مراد صاحب نسب ہے، نسب والا، اور نسب والا سے مراد اعلی نسب والا ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ مال والا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مال والا ہے۔ ایسے ہی جب کہا جائے کہ یہ نسب والا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلی نسب والا، بڑے خاندان والا۔ یوں تو ہر شخص نسب والا ہوتا ہے، ہر شخص تھوڑا بہت مال والا بھی ہوتا ہے۔ تو غنی، اغنا یغنی بے نیاز کر دینا، نفع دینا، اور کرام یہ کرامتن کی جمع ہے، اور المناصب منصب ان کی جمع عہدے کو کہتے ہیں، منصب عہدہ۔ ہاں، اور ایک اس کا معنی اصول اور جڑوں کے بھی آتے ہیں۔ نصب ینصب سے گاڑے جانے کی جگہ، بنیاد، جڑ، اس کے معنی بھی۔ اذا لم تکن نفس النسیب کاصلہ، جب نسب والے شخص کا نفس اس کی اصل کی مانند نہ ہو، یعنی اس کے آباء و اجداد کے جیسا نہ ہو، تو حسب نسب کا اعلی ہونا کیا فائدہ دے سکتا ہے، کیا کام آئے گا؟ اذا لم تکن نفس النسیب کاصلہ، جب نسب والے شخص کا نفس اس کی اصل کی مانند نہ ہو تو حسب نسب کا اعلی ہونا یا شریف ہونا، کرام کا معنی شریف ہونا، تو حسب اور نسب کا اعلی ہونا یا آباء و اجداد کا شریف ہونا کیا کام دے سکتا؟ ماذا الذی تغنی، کیا کام دے گا، کیا کام آئے گا، کیا نفع پہنچے گا؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم بیٹے کو آتا نہیں، مگر بیٹا کہتا کہ میرے باپ متمم صاحب تھے، میرے باپ فلاں صاحب تھے، میرے باپ ایسے تھے، پدرم سلطان بود۔ پدرم سلطان بود نہیں، تو کیا ہے؟ باپ یہ تھے، دادا یہ تھے، ہمارے دادا ایسا تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے باپ والد ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے، جو تو ہے وہ بتا۔ نسب والا شخص کوئی حسب نسب والا شخص ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح نہیں ہے۔ جیسے آباء و اجداد تھے اعلیٰ حسب نسب والے اور شرافتوں والے، کرامتوں والے اور کمالات والے، ویسا جب ان کا فرزند نہ ہو تو پھر ان آباء و اجداد کا شریف ہونا اور آباء و اجداد کا صاحب کمالات ہونا اس کے کیا کام آئے گا؟ آئے گا کچھ کام نہیں۔ وما قربت اشباہ قوم اباعد ولا بعدت اشباہ قوم اقارب۔ اشباہ یہ شبہن کی جمع ہے، شبہن یا شبہن کی جمع ہے اشباہ۔ اباعد ابعد کی جمع ہے، اقارب اقرب کی جمع ہے۔ قرب یقرب اور بعد یبعد، اباعد اور اقارب مقابلہ ہے یہاں پہ، قرب یقرب کا بعد یبعد اور اباعد کا اقارب سے۔ وما قربت اشباہ قوم اباعد، دور کے لوگوں سے مشابہت رکھنے والے لوگ قریب نہیں ہوتے، اور قریب کے لوگوں سے مشابہت رکھنے والے لوگ دور نہیں ہوتے۔ کیا کہہ رہا ہے متنبی؟ دور کے لوگوں سے مشابہت رکھنے والے لوگ ہیں تو قریب ہیں، تو پاس میں، مگر دشمنی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔
حسد و بغض و عناد رکھتے ہیں پاس میں، رہتے ساتھ میں ہیں پاس میں، قریب، مگر مشابہ کس کے ہیں؟ بعید لوگوں کی، دور والے لوگوں کی مشابہ ہے۔ تو کہتا ہے دور کے لوگوں سے مشابہت رکھنے والے لوگ قریب نہیں ہوتے، وہ ہیں چاہے قریب، مگر حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ عناد پالتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، خیر خواہی نہیں کرتے، بھلا نہیں چاہتے، بدخواہ قسم کے لوگ ہیں قریب، رہتے پاس میں ہیں، تو یہ پاس ہو کر کے بھی کیا ہیں؟ پاس نہیں ہیں، دور ہیں، پاس نہیں ہیں۔ وما قربت اشباہ قوم اباعد، بعید کے لوگوں، دور کے لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لوگ قریب نہیں ہیں، اور قریب کے لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے والے لوگ بعید نہیں ہیں، رہتے تو دور ہیں مگر محبت کرتے ہیں، مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں، بھلا چاہتے ہیں، بدخواہی نہیں کرتے، دعائیں دیتے اور ہر طرح سے فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، تو وہ دور ہو کر کے بھی دور نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ شعر کا مطلب وما قربت اشباہ قوم اباعد ولا بعدت اشباہ قوم اقاربی، دور کے لوگوں سے مشابہت رکھنے والے لوگ قریب نہیں ہیں، اور قریب کے لوگوں سے مشابہت رکھنے والے لوگ دور نہیں ہیں۔ اذا علوی لم یکن مثل طاہر فما هو الا حجت للنواصب، نواصب خوارج کو کہتے ہیں، ناصبی خارجی کو کہتے ہیں، نواصب خوارج۔ خوارج وہ فرقہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی تھی، اور اسلام میں سب سے پہلا فرقہ یہی پیدا ہوا تھا، خوارج کا فرقہ، سب سے پہلا فرقہ خوارج کا فرقہ تھا۔ شیعوں کا فرقہ بعد میں پیدا ہوا، تب تک شیعہ نہیں تھے۔ جب خوارج پیدا ہوئے اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں انتہا کر دی، اور شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں محبت میں انتہا کر دی، دونوں ہی غالب فرقے ہوئے، خوارج اور نواصب، یہ مترادف کلمہ ہے، خوارج بھی ان کو کہتے ہیں، نواصب بھی ان کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی علوی طاہر جیسا نہ ہو تو وہ صرف خوارج کے لیے حجت ہے، یعنی خوارج جو حضرت علی کو اور حضرت علی کے خاندان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کوئی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا شخص حضرت علی کے جیسا نہ ہو تو پھر خوارج اس سے حجت پکڑیں گے، کہیں گے دیکھیے یہ ایسے ایسی، ان کے اولاد ایسی ایسی۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں خوارج، حضرت علی کی اولاد میں سے کوئی بھی شخص حضرت علی جیسا نہ ہو، اخلاق میں، کردار میں، یعنی برا ہو، تو وہ خوارج کے لیے حجت بنے گا۔ اذا علوی لم یکن مثل طاہر، جب کوئی بھی علوی شخص طاہر کے جیسا نہ ہو، طاہر جو حضرت علی کی اولاد میں سے طاہر علی، جب کوئی علوی شخص طاہر کے جیسا نہ ہو تو وہ صرف خوارج کے لیے حجت ہے، فما ہوا الا حجت للنواصب، تو وہ صرف خوارج کے لیے حجت ہے۔ یقولون تأثیر الکواکب فی الورا فما باله تأثیرہ فی الکواکب، ورا مخلوق کو کہتے ہیں، کواکب کوکب کی جمع ستاروں کو کہتے ہیں، فما باله تأثیرہ فی الکواکب، بال کے معنی حال، کہتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے مخلوق میں۔ نجومی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہوگا اور فلاں فلاں میں اور فلاں فلاں جگہ ہوگا تو یہ حالات پیش آئیں گے۔ ہندوؤں میں بہت زیادہ رائج ہے یہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ تیری فلاں کیا ہے، تیری کیا ہے، تیری پتہ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے جی ہے
راشی راشی راشی، ہاں فلاں کی راشی یہ اور فلاں کی راشی یہ اور فلاں کی راشی یہ، پھر وہ راشی کا اور ستاروں کا ملان کرتے ہیں اور پھر اسے قسمت بتاتے ہیں، تقدیر کہ تمہارے حق میں یہ اس سال یہ ہونے والا ہے اور تمہارے حق میں یہ اس سال۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر مخلوق میں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر مخلوق میں ہوتی ہے، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی تاثیر ستاروں میں ہو۔ فما بالہ تاثیرہ فی الکواکب، اس کا کیا حال ہوگا جس کی خود کی تاثیر ستاروں میں ہو۔ کہتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر مخلوق میں ہوتی ہے تو انہیں ستاروں سے ڈرنا پڑتا ہے، اس کی جیسی چاہتیں ہوتی ہے ستارے بھی ویسے چلتے ہیں۔ علی کتد الدنیا الی کل غایۃ تسیر به سیر الذلول براکب، علی کا معنی چڑھنا، کتد کہتے کندھے کو، کسے کہتے کتد، کتد 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 کا معنی ہے کندھا، الذلول بڑی نرمی سے چلنے والی اونٹنی، ذلول اس کو کہتے ہیں جو اپنے راکب کو تھکاتی نہیں، بڑی نرمی سے آہستہ آہستہ سکون اور اطمینان سے چلتی رہتی ہے کوئی بھی سواری اونٹنی وغیرہ۔ دنیا کے کندھے پر چڑھ کر ہر مقصد کی طرف چلا، علی کتد الدنیا الی کل غایۃ، دنیا کے کندھے پر چڑھ کر کے ہر مقصد کی طرف چلا، دنیا اسے لے کر ایسے چلتی ہے جیسے فرما بردار اونٹنی سوار کو لے کر چلتی ہے، تسیر بھی سیر الذلول، ذلول معنی فرما بردار اونٹنی، اسے لے کر دنیا اسے لے کر ایسے چلتی ہے جیسے فرما بردار اونٹنی اپنے سوار کو لے کر کے چلتی ہے۔ علی کتد الدنیا، وہ دنیا کے کندھے پر سوار ہو کر چڑھ کر کے ہر مقصد کی جانب ایسے چلا جیسے فرما بردار اونٹنی اپنے، دنیا اسے لے کر ایسے چلتی ہے جیسے فرما بردار اونٹنی اپنے سوار کو لے کر چلتی ہے۔